بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہم سفر ہے جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی قید اس خوف میں زندگی گزارنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امیدیں رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ دعاؤں کی جیت۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسے دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چبو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اندھیرے کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والی عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دوا ہے جو ویران دلوں کو آباد رکھتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں۔ معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے اللہ جواب نہیں دیتا؟ ارے جب تم دعا مانگتے ہو اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے۔ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ میرے رب میں نے تجھ پہ اعتبار کر لیا، اگرچہ کہ مجھے اسباب نظر نہیں آتے، راستے دکھائی نہیں دیتے، لیکن میں جانتی ہوں تو جس معاملے کو جتنا الجھا دیتا ہے اسے اتنی ہی خوبصورتی سے سلجھا بھی دیتا ہے۔ مجھے تیرا وہ قول یاد ہے جو تو نے فرمایا تھا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کبھی کبھی سخت سے سخت الفاظ بولنے والے کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر جب یہ کاٹ لیتے ہیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ لعنتی مرد اور عورتیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں جیسا چلن اختیار کریں اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں جیسا چلن اختیار کریں۔ صحیح بخاری۔ غرور۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا، اس پر 7 آنان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے۔ پھر لوگ اس پر گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گرے پڑیں گے پھر نجات پائیں گے، بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندھے منہ جہنم میں گریں گے۔ کبھی کبھی خوشخبری اپنے تک ہی رکھنی چاہیے کیونکہ ہر کوئی خوشخبری سے خوش نہیں ہوتا۔
مایوس نہ ہو، دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ نایاب، وہی مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے میں لحاظ اور تمیز سے بات کرتے ہیں۔ خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ والدین کی دعائیں تسبیح کی دانوں کی طرح ہوتے ہیں جو اولاد کی حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہے۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی جھلک دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ بہت لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہے، اور کہتے ہیں کہ جنات کا اثر ہے، اور کہتے ہیں گھر میں پریشانیاں ہیں۔ ان سب کے بہت اسباب ہیں، لیکن ایک بڑا سبب کہ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو ننگے سر جاتے ہیں۔ بچیاں بھی ننگے سر جاتی ہیں اور بڑے چھوٹے بھی ننگے سر جاتے ہیں۔ سارے خبائث اور سارے خبیثات جنات اور ساری برائی بیت الخلاء میں ہوتی ہے۔ اسی لیے پڑھوایا اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس لیے بیت الخلاء جائے، سر ڈھانک کر جائے۔ زیادہ حدیثوں کا حوالہ نہ ڈھونڈے، کون سی حدیث میں ہے کہ سر ڈھانک کر جانا، زیادہ چکر میں نہ پڑے، سر ڈھانک کر جائے، اس میں ادب ہے۔ اگر آپ 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے، تب بھی آپ آنسوؤں کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو آپ کی بدسلوکی کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ